اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فتح خیبر کے علاوہ آپ کو اور بہت ساری فتوحات ملیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت ساری فتوحات ملیں گی اور غنیمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا احاطہ کر رکھا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے لوگوں کو اللہ عطا فرمائے گا، تو یہ کرم ضرور ہوگا۔ تو پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُخْرَى، اخرى مین دوسری، لم تقدروا یعنی ایسی فتوحات، ایسی غنیمتیں، لم تقدروا جن پر اب تک آپ قادر نہیں ہوئے، علیہا یعنی ان پر آپ نے اب تک قابو نہیں پایا۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، تو اور فتوحات جن پر آپ نے ابھی تک قدرت نہیں پائی یعنی قادر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی احاطہ کر رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ابھی اور فتوحات اور غنائم جو ہیں یعنی غنیمتیں آپ کو ملیں گی جن پر ابھی تک آپ کا قبضہ نہیں ہوا، اور بعد میں قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ایمان والے ہوں گے ان کے قبضے میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ چاہے گا وقت کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو عطا کرتا جائے گا، اور یہ احسان اور فضل و کرم قیامت تک ایمان والوں پر جاری و ساری رہے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ سب کچھ کرنا اس کے کنٹرول میں ہے۔ یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ صبر و تحمل، توکل علی اللہ کی وہ مثال تھی جس نے ایمان والوں کے لیے لگاتار فتوحات اور غنیمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگلی فتوحات کا ذکر کیا ہے، اس میں اگلی فتح مکہ بھی ہے۔ فتح مکہ کا دروازہ بھی صلح حدیبیہ نے کھولا۔ اسی صلح کی وجہ سے بنو خزاع جو تھا قبیلہ، وہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا تھا، اور بنو بکر قبیلہ جو تھا وہ قریش کا حلیف بن گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے 1.5 سال بعد بنو خزاع اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جس میں قریش نے کھلم کھلا بنو بکر کی مدد کی۔ جب بنو خزاع نے حرم میں پناہ لے لی تو قریش والوں نے انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا، تو بنو خزاع کے 40 سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریاد لے کر مدینہ شریف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی بد عہدی پر صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے پھر 3 شرائط پیش کیں، ان میں سے فرمایا ایک ہی تسلیم کر لو۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی قریش بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے
کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قاصد یہ شرائط لے کر مدینہ سے مکہ شریف پہنچا۔ نوجوان طبقہ بھڑک اٹھا۔ ان میں سے قریش کے ایک شخص نے فرت بن عمر نے اعلان کر دیا کہ تیسری شرط منظور ہے۔ قاصد واپس چلا آیا۔ پھر باقی جو قریش والے تھے ان کا جب جوش ٹھنڈا ہوا تو لوگوں نے وہ سخت فکر مند ہوئے، اور پھر ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ابو سفیان نے تجدید معاہدہ کی درخواست کی مدینہ شریف میں آ کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ ابو سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی سفارش کی درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، لیکن انہوں نے بھی انہیں جواب دے دیا۔ تو پھر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ تو تیسری شرط منظور کرنے کا مطلب جنگ کرنا تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب جنگ کرنے کا ان کا ارادہ بنتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی مہم کا آغاز کر دیا۔ تو یہ تھا آغاز فتح مکہ جب سے شروع ہوئی۔ اس طرح سے اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، یہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یہ بنو خزاع اور بنو بکر جو تھے، تو یہ بنو بکر والے قریش کے ساتھ مل گئے تھے اور بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو پھر ان کی آپس میں جنگ ہوئی 1.5 سال بعد، فتح صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو اس میں جو ہے یہ قریش والوں نے ان کی بھرپور مدد کی اور بنو خزاع کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے یہ دیکھیں ماحول بنا، حالات بنائے گئے، اور پھر اس حالات میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھ لیا کہ اب یہ انہوں نے وہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، تو اب یہ جنگ کرنا چاہیں گے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، تو یہ تیاری پھر فتح مکہ کا باعث بنی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے، جس طرح فتح حنین جو تھا، جنگ حنین، وہ بھی اسی طرح، پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران اور روم کی فتح جو تھی، فتوحات، وہ بھی اسی طرح۔ تو اس طرح قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماحول ایسا بنا دے گا مسلمانوں کے لیے، جس میں اگلی فتوحات کے دروازے کھلتے جائیں گے اور غنیمتیں ملتی جائیں گی۔ اس طرح سے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی جائے گی، اور اللہ کی نعمتیں اور برکتوں کے ایمان والے شکر گزار ہوتے جائیں گے، اور یہ کرم قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فضل و کرم میں شامل ہو کے کامیاب و کامران فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔